بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج ہے 17 جنوری، جمعۃ المبارک۔ آج ایک اہم فیصلہ آنے کی بھی امید ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ فیصلہ نہ آئے، یعنی کہ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ۔ ایک اور دو خبریں آپ کو میں نے اور دینی ہیں، اور انتہائی اہم نوعیت کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، طویل ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے بارے میں جو تفصیلات آ رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کے مخالفین کے لیے خاص طور پہ بہت ہی اندھوناک ہیں، دل ہلا دینے والی ہیں ان کے لیے، کیونکہ ان کو جو کچھ بتایا جا رہا ہے اور جو کچھ ان کو کہا جا رہا ہے، خاص طور پہ نون لیگ اور جاتی عمرہ، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اتنا کچھ تبدیل ہو چکا ہے اور بہت کچھ تبدیل ہونے والا ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ آج القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ہے، لیکن عمران خان صاحب نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کے بھونڈے کیس میں میرے خلاف فیصلہ دے کر پوری دنیا میں یہ اپنا مذاق بنوائیں گے اور اپنا مزید منہ کالا کریں گے، اور مجھے ایک ایسے مقدمے میں سزا دینے جا رہے ہیں کہ جس سے مجھے 1% کا فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہی حکومت کو 1% کا نقصان ہوا، بلکہ حکومت کو فائدہ ہوا۔ اور برطانیہ سے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی رقم پاکستان میں آئی بیرون ملک سے، اور اس سے پھر حکومت پاکستان کو فائدہ بھی پہنچا، اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رقم جمع رہی اور پھر انویسٹ ہوئی، اور 15-20 ارب روپے منافع کے ساتھ سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو ملی۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اس مقدمے میں اصل سزا تو نواز شریف کی بنتی ہے، جس نے 9 ارب روپے رشوت کی مد میں حاصل کیے، یہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری پر میفیر اپارٹمنٹس کی طرز کے بے شمار مقدمات ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے توشہ خانہ سے مہنگی ترین گاڑیاں قانون کے خلاف حاصل کیں۔ ان پر موجود تمام مقدمات اوپن اینڈ شٹ ہیں، لیکن ان کو معاف کر کے مقدمات کو صرف اس لیے ختم کر دیا گیا کہ انہوں نے ڈیل کر لی تھی اور ایک NRO تہ پا گیا تھا۔ اس کیس میں بھی نواز شریف سے 9 ارب روپے کا حساب مانگنا بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی القادر ٹرسٹ کیس میں بالکل بے قصور ہیں، اور ان کو اس کیس میں شامل کرنے کا واحد مقصد مجھ پر دباؤ بڑھانا تھا۔ اس سے پہلے بھی بشرا بی بی کو 9 مہینے بے گناہ جیل میں رکھا گیا۔ دنیا میں کبھی بھی کوئی شخص مجھے جسے معلوم ہو کہ وہ بددیانتی کر رہا ہے، نیوٹرل امپائر نہیں لگاتا، اور میں نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائر کا رواج قائم کیا تھا، اور اب بھی کہتا ہوں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ فیصلہ ہو سکے، اور بالکل نیوٹرل کمیشن ہو اور شفافیت پر مبنی فیصلہ دے۔ حکومت اس مطالبے سے اس لیے راہ فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ وہ بددیانت ہے، اور اسے پتہ ہے کہ دال میں کالا نہیں بلکہ بہت کچھ کالا ہے۔ اور جسٹس امین الدین جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں کو بھی خط تحریر کریں گے کہ ہمارے خلاف ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی پیٹیشن سنیں۔ ہمارے جو بے قصور لوگ ملٹری تحویل میں ہیں ان کو بدترین ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہمارے مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر سنا جائے، اور ہم نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور اقوام متحدہ کو اس سلسلے میں خط لکھنے کی تیاری مکمل کر لی ہے، کیونکہ پاکستان کے کسی بھی عدالت سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا، اور قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق تو اسٹیبلشمنٹ کے ہی اوپننگ بیٹسمین ہیں اور ان کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو آئینی بینچ بنا ہے وہ بھی انہی کی ایکسٹینشن ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کی پامالی کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ جنرل پنوشے مغرب کا طاقتور ترین جنرل تھا، لیکن انسانی حقوق کی پامالی اور تشدد کرنے پر اس کو کڑی سزا دی گئی۔ ہمارے سیاسی ورکروں کو اغوا کر کے تشدد کیا گیا۔ 9 مئی میں جس نے تحریک انصاف کو خیر بات کہا اس کے تمام الزامات بری ہو گئے، اور 8 فروری کو پاکستانیوں کے حق پر بے شرمی سے ڈاکہ ڈالا گیا اور انتخابات کو چوری کیا گیا۔ پوری دنیا میں اپنا مذاق بنوایا گیا۔
کھلی مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد پاکستان میں ہر قدم ہر جانب عدم استحکام کے سائے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ 8 فروری کو پوری قوم یوم سیاہ منائے گی اور اس فارم 47 کی جعلی حکومت قائم کر کے پاکستان میں جمہوریت اور جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا گیا، جس کے بعد ملک میں نہ تو سیاسی استحکام آ سکا نہ ہی معاشی استحکام۔ ہم نے مذاکرات ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ وسیع تر مفاد میں کرنے ہیں اور پاکستان کو درپیش سیاسی معاشی بحران کے خاتمے، دہشت گردی کے مسئلے پر قابو پانے اور ملک کو درپیش سنجیدہ مسائل کے حل کے لیے سیاسی بحران کا خاتمہ ضروری ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ ایک اور خبر، 3 خبریں اور لیجئے۔ عمران خان صاحب کے جتنے بھی مخالفین ہیں ان پر بدترین وقت آیا ہوا ہے اور برا ترین وقت آیا ہوا ہے، اور جو عمران خان صاحب کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے بھرپور کردار ادا کرتے رہے اور رجیم چینج آپریشن کا حصہ رہے، خواہ وہ اندرون ملک تھے یا بیرون ملک، وہ سب کے سب آج کل زیر عتاب ہیں۔ اسرائیل اور حماس جنگ بندی کا معاہدہ ہوا اور جنگ بندی معاہدہ کا کریڈٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور ان کی انتظامیہ نے لینے کی کوشش کی، لیکن قطر نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، جو کہ ابھی آنے ہیں 20 جنوری کو وائٹ ہاؤس میں پہنچیں گے، ان کا بہت ہی شاندار اور ان کے خصوصی ایلچی کا اثر و رسوخ تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ بندی ہوئی۔ تو انہوں نے آنے سے پہلے ہی اتنا بڑا کام کر دیا جس کے بارے میں ہمارے جو حکمران ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اڑوا رہے ہیں مذاق اپنے ماؤتھ پیس کے ذریعے۔ تو بہرحال امریکی وزیر خارجہ نے ٹونی بلنکن نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی۔ صحافی نے سوالوں کا بچھاڑ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مئی میں جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا تو پھر اتنا عرصہ تک وہاں پہ آپ نے اتنے بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو شہید کیوں ہونے دیا اور پھر اتنا ظلم کیوں کیا گیا؟ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آپ غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں، اور غزہ میں جو کچھ ہوا اس کا بھی انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ باتیں میڈیا کے دادی کی کرتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ سوالوں کا جواب نہیں دیتے۔ تو کافی حد تک کافی بے عزتی فرمائی گئی اور اس کے بعد اس صحافی کو گھسیٹ کر نکال دیا گیا۔ تو یہ ہوا ہے۔ دوسرا ایک اور جی، خواجہ آصف صاحب، آپ کو معلوم ہے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ پہلے مذاکرات کے مخالف تھے اور اب اس وقت وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ میں بالکل مخالف نہیں ہوں، میں تو مسجد میں جا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں مذاکرات کا حامی ہوں۔ لیکن یہ بہت خطرناک آدمی ہے جس کو آپ مذاکرات کر رہے ہیں۔ بھائی آپ سے زیادہ خطرناک کون ہو سکتا ہے کہ جو ان سے فارم 47 بھی لیتا ہے اور ان کے گلے بھی پڑتا ہے۔ تو لہٰذا جب فارم 47 لینا ہو تو پاؤں پڑتے ہیں اور جب فارم 47 مل جائے تو اس کے بعد آپ گلے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے خواجہ آصف صاحب نے لندن میں ایک مقدمہ، ایک درخواست دائر کی تھی اور باقاعدہ طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرین میں کسی شخص نے کوئی 2-4 جملے بولے تھے تو اس پہ درج کیا گیا تھا اور لندن پولیس کو باقاعدہ طور پہ بلایا گیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا جناب یہ ہمارے وزیر دفاع کے ساتھ اتنی بے عزتی ہو گئی ہے اور قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ لیکن اب لندن پولیس کے مطابق پولیس نے خواجہ آصف سے بدتمیزی کے واقعہ کا مقدمہ ختم کر دیا ہے اور 13 نومبر کو ٹرین اسٹیشن پر خواجہ آصف کو دھمکیاں دینے کا الزام تھا۔ نامعلوم شخص نے بدتمیزی اور خواجہ آصف کا تعقب کرنے کا الزام تھا، لہذا چاقو سے حملے کرنے کی دھمکی تھی، لیکن اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی اور مقدمہ ختم کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، وہ ہیں گلوکار جواد احمد، اور انہوں نے کل ایک حرکت فرما دی اور اس کی باقاعدہ طور پر پہلے تو سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے آئی اور وہ ان پہ بجلی چوری کا الزام لگ گیا جی، اور وہ آئے تھے واپڈا والے اور وہاں پہ ان کی اہلیہ کا کوئی تھا جی، ان کا پوائنٹ تھا، اہلیہ جہاں پہ کرتی تھیں بیوٹی پارلر ہے اور ان کی مالکن تھی وہ، اور وہاں پہ بجلی چوری کا معاملہ ہوا اور وہاں پہ پکڑے گئے، اور پھر اس کے بعد جواد احمد کالے ویگو ڈالے میں آئے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے اور انہوں نے
وہ میٹر بھی چھیننے کا الزام ہے، اور پھر باقاعدہ طور پہ اب FIR درج ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بجلی چوری کا الزام تھا، ہم چیک کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن جواباً ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ہم پہ گاڑی چڑھانے کی کوشش کی گئی، وہ سارے کا سارا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے مخالفین آج کل زیر عتاب ہیں۔ دوسری جانب اب آتے ہیں بڑی خبر کی طرف۔ خبر یہ ہے جی کہ پشاور میں علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر سے جو ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی، وہ ملاقات کافی طوفانی ملاقات تھی، اور وہ نارمل ملاقات نہیں تھی، اور جو میں نے معلومات حاصل کیں اور جو مجھ تک خبریں پہنچیں، کیونکہ میں نے بھی اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، تو پتہ تو کریں، کیونکہ مجھے یہ تو اندازہ ہے، آپ کو بتا دیا تھا کہ پشاور اور اس راولپنڈی میں جو ہے وہ نان سٹاپ سروس شروع ہو چکی ہے۔ تو بہرحال وہ جو میٹنگ تھی، وہ کہتے ہیں جی وائٹ واش تھی، وہ میٹنگ نہیں بلکہ اصل میٹنگ یہی تھی، علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ، اور یہ ملاقات آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ان کی ملاقات 3 گھنٹے کی تھی، 1 گھنٹہ نہیں، 2 نہیں، 3 گھنٹے کی ملاقات تھی، اور اس 3 گھنٹے کی ملاقات بہت ہی خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو میٹنگ تھی ان کی، وہ آفیشیل میٹنگ تھی 3 گھنٹے کی، وہ بھی 3 گھنٹے کی تھی، اس میں مولانا عطاء الرحمان صاحب بھی تھے، آفتاب شیرپاؤ بھی تھے، ان کے بیٹے بھی تھے، جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما امیر بھی، آئی تھنک حافظ نعیم صاحب بھی تھے، باقی سب بھی تھے۔ تو وہاں پہ بھی سخت ترین سوالات ہوئے، اور وہاں پہ گورنر بھی تھے، تو وہاں پہ جھگڑا ہوا۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر خیبر پختونخوا ان کو کاؤنٹر کیا، اور جو NFC ایوارڈ اور اس طریقے سے محصولات کے بارے میں کوئی معاملہ تھا، تو اس پہ علی امین گنڈاپور نے بڑا سخت جواب دیا، اور یہ دوسرا موقع ہے کہ کافی تلخی ہوئی، اور پھر آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو درمیان میں آنا پڑا، اور انہوں نے اس جھگڑے کو ختم کروایا۔ اور دوسرا، اس سے پہلے بھی جھگڑا ہو چکا ہے، اور وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ علی امین گنڈاپور کا ہو چکا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اس وقت بھی آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے درمیان میں پڑھ کے اس کو لڑائی کو ختم کروایا تھا۔ اور یہ تو کل پھر جو پرسوں ترسوں ہوئی ہے، اس میں مولانا عطاء الرحمان صاحب نے یہ کہا، برملا انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور انہوں نے ملٹری لیڈرشپ پہ تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا۔ اس کے بعد حافظ نعیم صاحب کے ساتھ بھی تلخی ہوئی، انہوں نے بھی سخت گفتگو کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو اگلی میٹنگ ہوئی ہے 3 گھنٹے کی، ہماری اطلاع کے مطابق 3 گھنٹے کی، تھوڑا بہت ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن 3 گھنٹے کی نشست ہوئی ہے گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ، اور اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں، اور اس میں بہت سارے ایشوز کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پھر یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ بشرا بی بی بھی پشاور میں ہیں، تو وہ اب اس میں ڈائریکٹ تو نہیں تھیں، یہ تو کنفرم ہے، اب انڈائریکٹ اس میں وہ شامل تھیں یا نہیں تھیں یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو لیکن 3 گھنٹے کی میٹنگ جو ہے وہ آرمی چیف جہاں عاصم منیر صاحب اور علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے، اور یہ سیاسی میٹنگ تھی جی، سیاسی امور پہ ڈسکشن ہوئی ہے، اور اس کے بعد کل جو سیکورٹی ذرائع سے کہیں سے خبر چلی یا چلوائی گئی، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے آئی، تو اس خبر کی تردید کر دی صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ نشست ہوئی ہے، یہ پولیٹیکل ہی تھی، اور پولیٹیکل ایشوز ہی ڈسکس ہوئے تھے، اور بیرسٹر گوہر نے بھی یہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور اس میں پھر عمران خان صاحب کے کہنے پہ وہ خبر کو ڈسکلوز بھی کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں چھپانی، ہم کوئی خفیہ کام نہیں کریں گے، یہ بھی انہوں نے کہہ دیا۔ تو اس میں یہ پھر ایک اور میٹنگ ہوئی ہے، اور وہ میٹنگ ہوئی ہے جاتی عمرہ میں۔ اطلاعات کے مطابق آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب کی ملاقات مبینہ طور پہ بتائی جاتی ہے، یا پھر کوئی بہت ہی
ہائیسٹ میرا خیال ہے کہ جہاں عاصم منیر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر اگر چاہیں تو اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ تو وہ ملاقات کچھ دن پہلے ہوئی ہے، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 10 دن پہلے، آپ کر لیں 10 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں میاں نواز شریف صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے، اور مزید آپ ہم سے توقع نہ رکھیں، اور مشکل وقت آئے گا تو اس مشکل وقت کو یہی ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ شاید اب نہ رہے۔ تو پریشر انٹرنل بھی ہے اور ایکسٹرنل بھی ہے، اور شہباز شریف صاحب اور آپ لوگ معاملات کو کنٹرول کرنے میں اور معاملات کو آگے بڑھانے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے یہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی کیا نکلتا ہے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔